آج ہم اللہ کا کلمہ سپیکروں میں بلند ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں آتی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آتی ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اور ہم کامیابی کو دنیا کی زندگی میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کامیابی کو دکان پہ بیٹھے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کامیابی کو آفس میں بیٹھے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اپنی کامیابیوں کو دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں. کامیابی 5 وقت مسجد میں آنے میں ہے، نماز پڑھنے میں ہے، اللہ کی عبادت کا شوق رکھنے میں ہے. ہمارے اسلاف کس قدر زیادہ شوقین تھے عبادت کے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جس مرض کے اندر وفات ہوئی ہے، اس بیماری کی جب شدت ہو گئی، شدید بیمار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس قدر بیمار ہو گئے کہ آپ پہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. اور جو ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہوش آیا، ایک ہی سوال، اصل الناس. کبھی سوچے تو صحیح ہم کہاں پھر رہے ہیں دنیا میں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہوش آتے عبادت کا سوال کیا ہے. اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اللہ اکبر. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم نے کہا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول وہ آپ کا انتظار فرما رہے ہیں، آپ تشریف لائیں اور ان کو نماز پڑھائیں. اتنا جواب سنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ پھر غشی طاری ہو گئی. جو ہی ہوش آیا، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ یہ ہے عبادت میں وہ شوق، وہ رغبت، وہ اللہ رب العالمین کی محبت کہ انسان کو جب تک ہوش ہے وہ اللہ کی عبادت سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جواب دیا گیا، اللہ کے رسول لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تیسری مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب غشی سے ہوش آئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو فرمایا اور مسجد میں تشریف لائے. صحابی کہتے ہیں وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، 2 بندوں کے کندھوں پہ آپ نے سہارا لیا ہوا تھا اور آپ کے پاؤں زمین کے اوپر لکیریں بناتے ہوئے آ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے نماز پڑھنے کے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ ہمارے لیے لیڈر کون ہے؟ ہمارا امام کون ہے؟ ہمارا پیر و مرشد کون ہے؟ ایک شخص کے سوا کوئی نام اور نہیں. یاد رکھنا، جس شخص نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کسی اور کو پیر و مرشد مانا، کسی اور کو امام مانا، وہ گمراہ ہو گیا. جو شخص اس قدر عبادت میں شوق رکھتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لوگوں تمہارے لیے اسوہ حسنہ یہ شخصیت ہے، اللہ کا رسول ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، ان میں بھی عبادت کا یہی شوق، یہی رغبت. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب میں کھڑے ہیں اور اس مجوسی نے حملہ کیا فجر کی نماز میں، پیٹ میں خنجر مارے، گرتے ہوئے بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ نماز مکمل کرواؤ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جلدی جلدی مکمل کی، قرات مختصر کر دی.
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے کے آئے تو بے ہوش تھے، اور ایک صحابی آئے، انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ اصلی عمر، کہ عمر نے نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بے ہوش ہے، ابھی ان کو ابھی ہوش نہیں آئی، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگی ان کو جو ہی ہوش آئے نماز کا یاد کروانا، کیونکہ ان کو اپنے اوپر کیے گئے حملے کا اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا نماز کے رہ جانے کا افسوس ہوگا۔